السلام علیکم. فرسٹ آف آل یو پیپل آر ویلکم ٹو یور ویڈیو لیکچرس. ٹھیک ہے. اچھا, سب پروگرام پہ آج ہم لیکچر میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ پروگرام اس کے بارے میں خیال میں سیکشن اے والے جو کلاس کی, لیکن جو سیکشن بی والی تھی اس کے بھی تقریر کی ہے. تو چلے میں نے آپ کے لیے ویڈیوز جو لیکچر ہے وہ ریکارڈ کیے, کیونکہ یوزلی ہمارے پاس یا تو نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ کا کچھ نہ کچھ مسئلہ آتا ہی رہتا ہے. تو چلیے میں آپ لوگ کی ویڈیوز وغیرہ بنا لوں گا. تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کو دیکھ لیں, پھر ہم ایسا کریں گے کہ ہر ویک یا جس ٹائم بھی ہم وہ ارینج کر لیں. ٹھیک ہے, تو ایک سیشن ارینج کریں گے تاکہ کوئی مسئلہ اگر کچھ ہو تو اس پہ انشاءاللہ ہم پھر ڈسکشن کر لیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی کویسچن آنسر ہو اس کے ہم ٹائم نکال کر اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. تو سب سے پہلے پریویس جو ہمارے پاس لیب تھی ہم نے جو ڈسکس کی تھی اس پہ تھوڑا ریکال کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی اباؤٹ جو ہمارے پاس تھا آف سیٹ سیٹنگ. ٹھیک ہے, آف سیٹ سیٹنگ اس کے میں سب جو لٹل ہاؤس میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ G54 G55 وہ جو کوڈس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, کہ ہم کیوں سے استعمال کرتے ہیں, اور جو سیٹنگ وغیرہ تھی وہ تو ہم نے انیشیل لیوز میں ہی کور کی تھی, لیکن جسٹ اس کی جو پرپس تھی کہ یہ کوڈ ہم کام استعمال کرتے ہیں, اس کی کیا ہمارے پاس جو بینیفٹس ہے وہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی. جو آج کے لیے بھی دیٹ از اباؤٹ سب پروگرامنگ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں کہ واٹ از سب پروگرامنگ اور سب پروگرام کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب پروگرامنگ جو ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس ایک تو آپ کا مین پروگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جس طرح پریویس جو ہم نے ابھی تک سلیکٹ کیے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ جو بھی پروگرام لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سنگل آپ کی پارٹ ہے یا ڈرائنگ ہے اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ پروگرام لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک تو آپ کا مین پروگرام وہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس کوئی پارٹ ہو یا مطلب جو بھی اس آپریشن ہو, ٹھیک ہے, سپوز فار ایگزامپل آپ یہاں پہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگولر یا اسکوائر شیپ پارٹ ہے اور اس میں یہاں پہ ایک سلاٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک تو یہ پارٹ ہے اور اس طرح آپ کے پاس ملٹیپل پارٹس ہے جہاں پہ سملرلی ایک سلاٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سلاٹ آپ نے ہر پارٹ میں یا میکسیمم نمبر آف پارٹس پہ آپ لوگوں نے بنانا ہے تھرو CNC جو آپ کے پاس مشین ہے. ٹھیک ہے, اس کے تھرو. اب اگر آپ اس کو ٹریڈیشنل جو ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے مین پروگرام کے تھرو کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ہر پارٹ کے لیے جو باقی تو جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہے یا جو فیچرس ہے وہ تو آپ نے خواہ اس کے لیے پروگرام لکھنی ہوگی, لیکن یہ جو سملر فیچرز ہے یہ بھی آپ نے دوبارہ ہر ایک پارٹ کے لیے لکھنا ہوگا پروگرام میں انکلوڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب اس جو ہمارے پاس یہ جو چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہ مطلب وائی ناٹ سنگل ٹائم ہم اس کے لیے ایک پروگرام لکھے جسٹ اس کو ہم ریکال کر لیں, تو وی یوز سب پروگرامنگ. ٹھیک ہے, اچھا, سب پروگرامنگ کو ہم کال کرتے ہیں کس طرح, تو دیٹس اس کے لیے جو ہمارے پاس کوڈ ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از M98 اینڈ M99. ٹھیک ہے, M98 پہ آپ اس کو کال کرتے ہیں اور M99 پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. جس طرح آپ اسپینڈل وغیرہ آپ آن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو باقی آپ کے پاس آپریشن ہے وہ اس کو ہم سوئچ آن سوئچ آف کرتے ہیں. اس طرح آپ نے جو کال اور آف کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ M98 اور M99 کے تھرو ہم کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہاں پہ اس پہ ہم یہ ایگزامپل کے تھرو اس کو ڈسکس کرتے ہیں فردر. ٹھیک ہے, تو ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب پروگرام کو ہم کال کر لیتے تو اس کے ایک اسپیشل فارمیٹ ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ M98 اینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں P کے ساتھ 2 ڈیجٹس اینڈ یہاں پہ پھر آپ کے پاس باقی 4 ڈیجٹس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 2 ڈیجٹس یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں جسٹ ایڈجسنٹ ٹو دا P. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو نمبر آف ریپیٹیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سب پروگرام کو کتنی دفعہ چلانا ہے, کتنی دفعہ رن کرنا ہے ایک سنگل پارٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کو آپ میکسیمم چونکہ 2 ڈیجٹس ہے تو میکسیمم آپ اس کو 99 ٹائمز ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک سب پروگرام کو. یہ جو باقی ڈیجٹس ہے اٹ ریپرزینٹس یور سب پروگرام نیم. ٹھیک ہے, آپ کے پاس سب پروگرام کا جو بھی نام ہو یہاں پہ ہم اس پہ ایگزامپل کرتے ہیں, ٹھیک, تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا, اس ایگزامپل کو میں فردر اس کی جو کوڈنگ ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مین پروگرام جو ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوڈنگ ہے. یہ چیزیں آپ دیکھیے تو ہم نے آلریڈی کور کی تھی. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پارٹ یا ڈرائنگ کے لیے کیا کریں گے, اس کے کوآرڈینیٹس آپ لوگوں نے فائنڈ کرنے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس میں P1 P2 P3 P4, ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس 4 کوآرڈینیٹس ہے وہ آ گئے, کیونکہ ہم نے یہ ریکٹینگولر یا جو اسکوائر آپریشن ہے وہ بھی پرفارم کرنے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سلاٹ بنانی ہے تو ایک آپ کے پاس سمپل سلاٹ ہے, تو اس کی جو تھکنیس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس کتنی ہے, دیٹ از 10 mm, اور اس کا جو وہ ہے, ٹھیک ہے, باقی ڈائمینشن یا لینتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹارٹنگ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی کوآرڈینیٹس بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس دیے گئے ہیں, دیٹ از 20 20, اور یہ جو آپ کے پاس ہے
यहाँ से भी 20 है तो आप यहाँ टोटल से माइनस करके रिक्वायर आपके पास आ जाएगी. सो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन की हुई है. अच्छा, उसके बाद ये तो मतलब जो आम हम हर लैब में करते आ रहे हैं वो चीज़ें थी. अच्छा, ये आपके पास प्रोग्राम, फिर हम इसके लिए मेन प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ठीक है. सो ओ 100 हमने इसको नाम दिया है, ठीक है. यहाँ पे स्टार्टअप है, ठीक है. G21 G20 जो आपने वो करनी है, ठीक है. होम पोजीशनिंग करनी है, टूल आपने वगैरह करनी है, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं T0101 डबल है, तो ये जो 01 है ये आपके पास जो ऑफसेट है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. कि आपने सिंगल ऑफसेट करनी है या मल्टीपल पार्ट्स के लिए ऑफसेट करनी है. तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास हम सिंगल पार्ट की बात करते हैं तो आपने 01 जस्ट में जाएगा, वो आप ये सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास हो, जिस तरह मैंने G54 G55 G56 के लिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि हर एक के लिए डिफरेंट, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर आप ये ना भी दे तो कोई मसला नहीं, इससे आपका प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होता. अच्छा, ये जो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ से आप अपने लिए मतलब अगर कोई मसला हो तो देख सकते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में भी डिस्कशन कर सकते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि बाकी जो हमारे पास मेन प्रोग्राम है तो वो यहाँ पे अपने M03 जो स्पिंडल वगैरह है एब्सोल्यूट करने हैं, ठीक है. जो रेक्टेंगुलर ऑपरेशन है वो तो मेरे ख्याल में उसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. वो तो सिंपल आपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, और डेप्थ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कि आपने कितना डेप्थ में जाना है. वहाँ पे आप अगर उसमें ज़रा चले जाए वीडियो में, ठीक है, बैक, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास स्लॉट की डेप्थ है उसके वो ड्राइंग के नीचे आप लोगों को वो दी गई है, ठीक है. जो फ्रंट व्यू है उसमें आप दी गई है. अच्छा, तो उसमें आपके पास जो स्लॉट की डेप्थ है दैट इज 10 mm, ठीक है. हमने जो हमारी बेसिक वो है वो हमने स्लॉट के साथ करनी है क्योंकि सब प्रोग्राम में हम स्लॉट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है. और बाकी जो उसकी डेप्थ है तो वो आप उस हिसाब से दे सकते हैं. यहाँ पे तो मेरे ख्याल में टोटल वो 20 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 20 mm डेप्थ दिया है. जो एजेस है हमारे पास, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो स्लॉट वो कटिंग है, ठीक है, एजेस वो उसके लिए हमने दी. अच्छा, ये तो वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, कि आपने जो रेक्टेंगुलर या जो स्क्वायर वो शेप है, ठीक है, वो बनानी है, वो तो उसमें कुछ खास नहीं है. उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो बेसिक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज आवर सब प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो स्लॉट के लिए हम लिखना चाहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर प्रोग्राम फॉर द सब प्रोग्राम फॉर आवर स्लॉट, ठीक है. तो इसको हमने क्या नाम दिया है O0120, ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना, जब आप सिमुलेटर पे करेंगे तो सबसे पहले आप अपना जो सब प्रोग्राम है उसको आपने डिफाइन करना होगा, ठीक है. उसके बाद फिर आप अपना मेन प्रोग्राम करेंगे क्योंकि यू हैव टू रिकॉल योर सब प्रोग्राम विद इन योर मेन प्रोग्राम. अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने सब प्रोग्राम में क्या किया कि हम इंक्रीमेंटल में चले गए, ठीक है. इंक्रीमेंटल मोड में हम चले गए और उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 mm डेप्थ में हम चले गए, ठीक है. अच्छा, 1 mm डेप्थ में हम चले गए, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पे इससे पहले आप उस पोजीशन पे हो कि जहाँ से आप अपना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपने ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपने करें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम कहाँ पे है X20Y20. तो हमारा जो स्लॉट है, ठीक है, उसकी एक ये पोजीशन है, ठीक है, जो P5 है, आई थिंक 0.5, ठीक है. तो वहाँ पे हम ऑलरेडी उस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है. लेकिन और फिर उस पे हम कहाँ पे चले गए, 0, जस्ट उसको हमने टच किया उस सरफेस को. उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बाकी सब प्रोग्राम में इंक्लूड किया है. उसमें हमने फिर क्या किया कि हम इंक्रीमेंटल मोड में चले गए. यहाँ पे आप इंक्रीमेंटल में ना भी चले जाए तो कोई मसला नहीं है स्टार्ट में, ठीक है. बाकी बाद में जो इंक्रीमेंटल में चले गए उसमें आपने ज़रूरी जाना होगा, लेकिन इस स्टेप में अगर आप ना जाए तो कोई मसला नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हम उस पॉइंट पे ये पॉइंट है X20Y20, ठीक है, उसमें हमने क्या किया Z-1 हमने 1 mm डेप्थ दिया, ठीक है. हम मतलब पार्ट के अंदर 1 mm चले गए. अच्छा, वो गए. उसके बाद फिर हमने क्या किया, वापस एब्सोल्यूट में चले गए. वापस एब्सोल्यूट में इसलिए चले गए क्योंकि हमने नेक्स्ट पॉइंट जो P6 है वो डिफाइन करना है, और P6 को हमने जो कोऑर्डिनेट उसके लिए डिफाइन किए हैं वो हमने एब्सोल्यूट सिस्टम में डिफाइन किए हैं, ठीक है. और एब्सोल्यूट में हमारे पास X80Y40 था. अब अगर आप G91 में ही उस पे जाना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे इसकी जगह जो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने होंगे तो वो इसके बराबर इसके जो रिलेटिव है आपने देने होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अभी इसमें है. तो फॉर एग्जांपल आप 20 से यहाँ पे 80 जा रहे हैं तो 20 से 80 तक कितना डिस्टेंस है, 60. तो फिर आपके पास अगर आप G91 में जाएंगे तो एक 60 आएगा. सिमिलरली Y में आप यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 40 है, तो 20 से 40 तक 20 का रिलेटिव डिस्टेंस है, तो आपने यहाँ पे फिर 20 देना होगा.
سو وہ آپ کے پاس یہ ایک ریلیٹیو میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایبسولوٹ میں ہم نے ایزیلی جو دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ جسٹ ایبسولوٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اپنا کوآرڈینیٹس پرووائڈ کر لیتے ہیں. اچھا سملرلی پھر اگین یہاں پہ ہم G91 میں چلے گئے. ٹھیک ہے، G91 میں ہم دوبارہ ریلیٹیو میں اس لیے چلے گئے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو ہم نے 1 mm تو ہم چلے گئے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پہ ایبسولوٹ میں یہ کوڈ دوبارہ پرووائڈ کریں کہ زیڈ میں آپ نے y-1 چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ وہ اسی سرفیس پہ رہے گا کیونکہ -1 تو اس کے لیے سملر ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی -1 ہے، یہاں پہ بھی -1 ہے، اور یہاں پہ اس ویلیو کو دیکھتا ہے جو ایبسولوٹ ویلیو اس کو دیکھتا ہے، وہ ریلیٹیوٹی کو یہاں پہ نہیں دیکھے گا چیک کرا اگر نے یہ چیز پرووائڈ نہیں کی. تو جب یہ آپ پرووائڈ کر دیں تو اٹ مینس کہ یہ جو -1 تھا وہ اس کے لیے 0 بن گیا، اور اس کے حساب سے فردر اس نے -1 چلا گیا، تو اٹ مینس کہ -1 اینڈ -1 اس نے 2 mm ڈیپتھ میں چلا گیا. اور پھر دوبارہ یہاں پہ آپ میں نے مینشن نہیں کیا ہوا ہے، سوری اس کے لیے، آپ G90 دوبارہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے X20Y20 پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایز اے کمپلیٹ جو 2 اسٹیپس میں وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہاں سے یہاں چلا گیا وہ جو ڈرائنگ سلاٹ ہے، پھر وہاں یہاں سے پھر 1 mm ڈیپتھ میں چلا گیا، دوبارہ یہاں سے آ گیا. تو ٹوٹل آپ کے پاس جو سب پروگرام ہے اگر آپ اس کو 1 ٹائم رن کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس 2 mm ڈیپتھ اچیو ہوگی، لیکن جو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیپتھ ریکوائرڈ ہے دیٹ از 10 mm. تو اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو رن یور سب پروگرام فار 5 ٹائمس. ٹھیک، تو یہاں پہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے M98 سب پروگرام کال کر کے 5 ٹائمز ہم نے اس کو رن کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کا پروگرام نیم ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہاں پہ وہ خود بخود یہاں M99 ہم نے انکلوڈ کیا ہے کہ بس یہ جتنی دفعہ آپ نے رن کرنا ہے وہ رن ہو جائے، اس کے بعد اس کو آف کر دیں، اینڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو کلوز اپ ہے وہ چیز کے لیے میرے خیال میں ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. سو دس از اے سمپل لیب. ٹھیک ہے، آپ اس پہ ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کو سمپل آپ کر لے، جو مین پروگرام ہے اس کے تھرو کر لے. یہاں پہ M98 وغیرہ یہ چیزیں انکلوڈ نہ کریں، سمپل اس کو کر لے کہ سلاٹ پہ آپ یہاں پہ آ گئے، جسٹ اس کو زیڈ میں -10 پہ چلے جائے، پوزیشن دے دیں، پھر اس کے بعد آپ یہ چیز اس میں پرووائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس سب پروگرام ہے، تو آپ کو ایک ٹور ویو مل جائے گی. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہو آپ کے پاس تو اس کے لیے ہم کوشچن آنسر سیشن ارینج کر لیں گے. ٹھیک ہے، یا آپ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. پھر اگر سیمولیٹر پہ آپ نہیں کر سکتے تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ رن کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن ان ویڈیوز میں آپ لوگ اس لیے بنا رہے ہو کیونکہ پھر کیا تو اسٹوڈنٹس اویلیبل نہ ہو یا ہمارے پاس نیٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو، جو بھی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہم جو پرابلمز ہے وہ سالو کر لے، تو چلو اس کے میرے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ ڈرلنگ سائیکلس کی طرف جائیں گے. اوکے، اللہ حافظ.